مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آقا علیہ السلام کی ذات پر. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کے ساتھ پیش ہوا ہوں اس کا عنوان ہے علم کے مراتب یا علوم کے مراتب. سامعین و حاضرین، اگر ہم دنیا علم میں پرواز کریں تو جو چند گنے چنے یا مشہور نام ہماری آنکھوں سے گزرتے ہیں ان میں ایک بڑا نام شیخ اکبر محی الدین ابن العربی ہے. اور آپ کے مطابق علم کے کتنے درجے ہیں اور آپ نے علوم کو کن درجات میں تقسیم کیا ہے؟ یوں تو مختلف محدثین، مفکرین، مجددین نے علوم کو اپنے اپنے حساب سے مختلف مراتب میں تقسیم کیا ہے، لیکن آج ہم فقط بات شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کے علم کے مراتب کو جو انہوں نے تقسیم کیا ہے اس پہ کریں گے. تو زیادہ وقت نہ گواتے ہوئے سیدھا موضوع کی طرف آتے ہیں. تو شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے علوم کو تین مین جو ٹائٹل ہیں ان میں ان کو تقسیم کیا ہے. ان میں جو سب سے پہلا ٹائٹل ہے وہ ہے علم عقلی یا علم تجربہ. علم عقلی یا علم تجربہ. اگر ہم اس علم عقلی یا علم تجربہ کی وضاحت میں جائیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ ضرورت یا دلائل میں غور و فکر کے بعد حاصل ہونے والا علم، ضرورت اور غور و فکر کے بعد، دلائل پر غور و فکر کے بعد حاصل ہونے والا علم علم عقلی یا علم تجربہ کہلاتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دلیل پر عبور اور اچھی طرح سے شناسائی ہو، اس کی دلیل پر مکمل عبور حاصل ہو اور اس کی صحیح طور پر شناسائی ہو. اگر دور حاضر میں اس کی مثال دی جائے تو اگر ایک فرسٹ کلاس کا بچہ ہے یا فرسٹ اسٹینڈرڈ کا بچہ ہے تو اس کو تین قسم کے بنیادی علم سکھائے جاتے ہیں: انگلش، اردو اور میتھمیٹکس. جب وہ ان مراحل سے گزرتے گزرتے 8th اسٹینڈرڈ تک پہنچتا ہے تب اس کو ایک مزید عنوان اس کے ساتھ، ایک مزید ٹائٹل یا ایک مزید ٹرم آف نالج اس کے ساتھ ایڈ کر دی جاتی ہے، وہ سائنس ہے. جیسے ہی وہ میٹرک یا فیصلی لیول پر پہنچتا ہے تب اس کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ آیا اگر وہ کسی ایک فیلڈ کو چوز کرتا ہے، فار ایگزامپل اگر وہ سائنس کو چوز کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ سائنس میں بھی آگے 3 اقسام ہیں، جیسے کہ کیمسٹری، فزکس، بایولوجی وغیرہ وغیرہ. تو اگر وہ اپنے ذہن پر دباؤ ڈال کر ان میں سے کوئی ایک فیلڈ چوز کر لیتا ہے، اس کو اپنا لیتا ہے، تو اس کو یہ بھی پتا چلے گا کہ بایولوجی کی فیلڈ میں آگے اس کی بھی بہت سی اقسامات ہیں، زالوجی، بایو ٹیکنالوجی اور مائکرو بایولوجی وغیرہ. یہ تمام اصطلاحات بایولوجی کی ٹرم میں استعمال ہوتی ہے. ناظرین و حاضرین، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام علوم، بایولوجی، کیمسٹری، کوانٹم فزکس، میٹر کیمسٹری، بایو ٹیکنالوجی، یہ تمام علوم اور اس کی طرح کے اور بہت سے تمام علوم، چاہے وہ اصول حدیث ہو، مصطلح الحدیث ہو، قرآن کی آیات کا علوم ہو یا علوم فقہ ہو، کوئی کسی قسم کا علوم اور ہر وہ علم جو عقلی دلیل سے حاصل کیا جا سکے وہ علم عقلی اور علم تجربہ کی اس فہرست میں آتا ہے، جس کو شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے علوم مراتب کے پہلے ٹائٹل علم العقلی میں پیش کیا ہے. اب جو محی الدین ابن العربی نے دوسرا ٹائٹل علم کا بیان کیا ہے اس میں انہوں نے علم کے اس دوسرے ٹائٹل کو علم الاحوال کا نام دیا ہے. دوسرے ٹائٹل کو علم الاحوال کا نام دیا ہے اور اس علم تک رسائی کا صرف ایک ذریعہ ذوق ہے، صرف ایک ذریعہ ذوق ہے. چنانچہ کوئی بھی دانشور یا دانا آدمی اس کی تعریف نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی شناخت پر کوئی واضح دلیل
یا نشان قائم کر سکتا ہے۔ اور یہ کہنے والا کوئی عام انسان نہیں، بہت بڑا عالم، مجدد، مفکر اور بہت پائے کے محدث ہیں شیخ محی الدین ابن العربی۔ اور اس کی صنعت کے لیے میں جس کتاب سے یہ بیان کر رہا ہوں یا جس سے میں نے تحقیق یہ اٹھائی ہے وہ کتاب فتوحات المکیہ ہے، وہ آپ کو سکرین پر نظر آ بھی رہی ہوگی اس کا ٹائٹل۔ تو علم الاحوال یہ علم کی ایسی شاخ ہے کہ جس کو حاصل کرنا عقل کے بس کی بات نہیں، یہ صرف ایک ذریعہ شوق سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ شہد کا مٹھاس اور ایلوے کی ترشی، اس طرح ہم آغوشی کی لذت یا عشق، وجد اور اس قسم کی دوسری باتوں کا علم سوائے ذوق یا اپنے ساتھ یہ کیفیات گزرنے کے بعد بغیر محال اور ناممکن ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی تحقیق طلب جملہ ہے، میں اس کو مزید آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ علم الاحوال ایک ایسا علم ہے جو مختلف کیفیات سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ علم جو آپ کو ایک رقص سے حاصل ہوتا ہے، وجد سے حاصل ہوتا ہے، اگر آپ کو کوئی درد محسوس ہو رہا ہے، اس درد وہ جو آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے، جو اگر آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہو گئی، یگانگت ہو گئی، عشق ہو گیا، آپ کو کسی کے ساتھ احساس ہو گیا، ان تمام کیفیات سے، ان تمام احساسات سے جو آپ کو علم حاصل ہوگا اور جو آپ کو احساس ہوگا، جو آپ کو ادراک ہوگا، یہ وہ ادراک، یہ علم علم الاحوال کی فہرست میں جاتا ہے۔ آیا وہ رقص سے حاصل ہو، وہ قوالی سے حاصل ہو۔ قوالی بھی اپنے اوپر طاری کرنے کے نام کو کہتے ہیں کہ جو خود آپ اپنے اوپر اس کیفیت کو طاری کر دیں، اور وہ تمام کیفیات جب آپ کے اوپر سے گزریں گی تو تب آپ کو ان تمام کیفیات کے احساس کا ادراک ہوگا، اور ان سے وہ احساس اس احساس سے جو آپ کے دل کو شناسائی ملے گی اور جو آپ کی عقل کو فہم ملے گا، اس ادراک کو علم الاحوال کی فہرست میں ڈال دیا گیا۔ چنانچہ علم الفقہ، علم الحدیث اور قرآنی آیات کا علم، قرآن کا علم اور دنیا کے تمام علوم کو علوم عقلی میں ڈال دیا گیا، اور دنیا کے تمام احساسات کو آیا وہ کسی بھی احساس سے حاصل ہوتے ہوں، ان کو علم الاحوال میں ڈال دیا گیا۔ اور یہاں پر یہ شیخ محی الدین ابن العربی کے دو علوم یعنی علوم کے مراتب میں دو علم کے ٹائٹل مکمل ہوئے۔ اب اگر ہم تیسرے ٹائٹل کی طرف جائیں تو یہ سب سے خاص ہے، یہ علم الاسرار ہے یا علوم الاسرار۔ اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں، علوم الاسرار کے بارے میں، تو یہ علم کا تیسرا مقام اور مرتبہ ہے محی الدین ابن العربی کے مطابق، اور یہ وہ علم ہے جو عقل کی پہنچ سے باہر ہے۔ جہاں پر عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے یہ علم شروع ہوتا ہے، اور یہ وہ علم ہوتے ہیں جو فرشتہ دل میں القاء کرتا ہے یا اللہ کے حکم سے کسی خاص کے دل میں یہ خاص علوم ڈالے جاتے ہیں، انہیں الہام بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ علم انبیاء اور اولیاء سے خاص ہیں، یہ علم انبیاء اور اولیاء سے خاص ہیں۔ آیا کہ یہ الگ بات ہے کہ جس بات کی اطلاع یا خبر دی جا رہی ہے اس کے بارے میں سننے والے کی ہاں، خبر دینے والے کی سچائی اور عصمت ثابت ہو چکی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کر کے انبیاء اکرام کا خبر پہنچانا، جیسے جنت میں اس چیز کا موجود چیزوں کی خبر دینا، یعنی اگر انبیاء علیہ السلام یہ خبر دے رہے ہیں کہ جنت میں یہ چیز موجود ہے، تو یہ وہ علوم ہیں جو اللہ کی رضا سے فرشتے کی طرف سے دل میں اتارے گئے ہیں یا الہام کیے گئے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔ اور اس طرح کی دوسری باتیں علوم عقلی سے تعلق رکھتی ہیں جو دلیل سے معلوم کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ کہ جنت میں فلاں چیز موجود ہے،
یہ علوم اسرار میں آتا ہے، یہ علوم عقلی، یہ عقلی دلائل سے ثابت نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہم علوم اسرار کی مزید وضاحت میں جائیں تو اس علم کو جاننے والا تمام علوم پر حاوی ہوتا ہے، وہ علوم عقلی، علوم تجربہ پر حاوی ہوتا ہے، وہ علوم احوال پر حاوی ہوتا ہے۔ تو سامعین، آپ کے سامنے میں آلریڈی علم کی 2 مراتب بیان کر چکا ہوں، جس میں دنیا کے تمام علوم کو شیخ محی الدین ابن العربی نے سمو کے رکھ دیا ہے، اور یہ جو تیسرا علم ہے علوم الاسرار، یہ انبیاء اور اولیاء کے لیے خاص ہوتا ہے، اور اس علوم کو جاننے والا دوسرے تمام علوم سے بھی واقف اور آشنا ہوتا ہے اور ان پر مکمل عبور اور دسترس رکھتا ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ کرام نے، انبیاء علیہ السلام نے کے پاس یہ جو اسرار کا علم ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے پاس دنیا کے تمام علوم ہیں، وہ علوم عقلی پہ بھی ان کا مکمل عبور حاصل ہے، علوم احوال پہ بھی ان کو مکمل عبور حاصل ہے۔ رہی یہ بات کہ علم اسرار کی خبر دینے والا سامعین کے نزدیک صادق اور معصوم ہو، یہ شرط تو عام لوگوں کے لیے لازم ہے، عام لوگوں کے لیے یہ شرط لازم ہے کہ علوم اسرار کی خبر دینے والا ان کے نزدیک صادق اور امین ہے، اور ان کے نزدیک وہ معصوم بھی ہے۔ البتہ اگر عقل مند، دانش، دانا اور اپنے اوپر قابو رکھنے والا شخص اس علم کے خبر دینے والے کو کسی قسم کا الزام نہیں دیتا، کیونکہ میں آپ کو ابھی اس کی 2 مختلف شاہیں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو علم غیب کی تصدیق کرتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو علم غیب کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر کسی چیز کو ماننا ہو یا کسی چیز کا رد کرنا ہو، کسی چیز کو مسترد کرنا ہو، تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی مستند دلیل موجود ہونی چاہیے، جس کے بنا پر ہم کسی چیز کو قبول کرتے ہیں یا کسی چیز کو مسترد یا رد کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر آ کر محی الدین ابن عربی نے جو موقف استعمال کیا، جو موقف اپنایا، آپ نے کہا کہ یہ ایسا موقع ہے کہ اگر آپ تو اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں، کس کی بنا پر کہ آپ کے نزدیک وہ شخص اللہ کا ولی ہے، آپ کے نزدیک وہ شخص اس کی عادات اور اس کے تمام روزمرہ کے واقعات یا اس کی کرامات دیکھ کر آپ کو یہ ادراک ہے کہ وہ شخص اللہ کا ولی ہے اور پوری اسرار شخصیت ہے، اس بنا پر اگر آپ یہ تصدیق کرتے ہیں تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کوئی مکمل یا ٹھوس دلیل دینی پڑے گی کہ جس کی بنا پر آپ اس کی روایت کو رد کر رہے ہیں یا اس کی کہی ہوئی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو یہاں پر محی الدین ابن عربی نے جو موقف استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ اہل علم اور اہل دانا جو کہ ایک فہم رکھتا ہے اور اپنے اوپر قابو رکھتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس موقع پر خاموشی اختیار کرے۔ اور اگر ہم علم اسرار کی مزید وضاحت میں جائیں تو حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے علم اسرار کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی یعنی کہ الہام کا شرف حاصل کریں گے، اور ان میں سے ایک عمر بن خطاب بھی ہے۔ پس اسے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کی امت میں آنے والے ہر ولی کو جو مقام ولایت میں ہے، اس کو اللہ نے علم اسرار سے نوازا ہے۔ تو چنانچہ وہ تمام علوم پر حاوی ہے اور تمام علوم پر مکمل دسترس رکھتا ہے۔ اگر اس کی مزید وضاحت میں جائیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے رازدانوں کے امین ہیں۔ اگر علوم اسرار الہیہ کے وجود سے انکار نہ کیا جاتا، اگر علوم اسرار الہیہ کے وجود سے انکار نہ کیا جاتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا کیا معنی رہ جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے 2 موضوع حاصل کیے، 2
موضوع حاصل کیے ہیں. ایک تو میں نے بیان کر دیا ہے, دوسرے کے بارے میں اگر میں زبان کھولوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے گا. اسی پہ داغ دہلوی نے کہا تھا, غالب دہلوی نے کہا تھا کہ کچھ ایسی باتیں اسرار کی ہوتی ہیں جو صرف تختہ دار میں کی جا سکتی ہیں, منبر پہ نہیں کی جا سکتی. میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.